बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आसेब से छुटकारा कैसे हासिल करें। आसेब से छुटकारा हासिल करने से पहले हमें ये तय करना होगा, ये पता करना होगा कि किस सूरत में आसेब मुसल्लत हुआ है। यानी इसकी बहुत सारी सूरतें हैं और हर सूरत का मुख्तलिफ इलाज है। जो आपको मैं पहला इलाज बताने लगा हूं, ये ऐसी सूरत में इलाज है कि अगर आपके ऊपर जो आसेब मुसल्लत हुआ है वो जादू के जरिए, यानी चाहे जादू किसी इंसान ने किया हो या किसी जादूगर की तरफ से हो, यानी जादू के जरिए जो आसेब मुसल्लत हो उसका इलाज कैसे करना है। जादू के जरिए अगर आपको पता है, यकीन है या आपकी किसी ने रहनुमाई फरमाई है कि आपके ऊपर जादू हुआ है, चाहे जादू वो सफली है, काला है, कोई किसी किस्म का भी है, तो उसका इलाज सबसे पहले आपने सुबह और शाम के अज़कार अपनी जिंदगी का मामूल बना लेने हैं। वो दुआएं, वो तस्बीहात जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जिंदगी में अमल किए और हमें बताए, वो हमने अपनाने हैं। अब इसमें जादू के इलाज जो आपने करना है, इस इलाज करने के बाद आपको अंदाजा होगा कि वो जो आसेब जादू की वजह से आया है वो खुद ब खुद टल जाएगा। हमने इस सूरत में जो जादू की तरफ से आसेब आया हो तो उस आसेब का इलाज नहीं करना, हमने उस जादू का इलाज करना है। क्योंकि अगर वो गिरा टूट गई जो जादू की लगाई गई है तो हमारा आसेब खुद ब खुद टल जाएगा। ये है एक इलाज। अब इसमें सूरत ये आती है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि अज़कार कौन से करने हैं, तस्बीहात कौन सी करनी है सुबह और शाम की। ये हमारे आप चैनल पे विजिट करेंगे, आपको सारे जो इलाज इसमें बताए हुए हैं जादू की वजह से जो आसेब मुसल्लत किया जाता है उसका इलाज कैसे होगा वो उसमें सारा आपको पता चल जाएगा। अब हम आपके साथ दूसरी सूरत इलाज की वाजे करेंगे। इसमें यह होता है कि कोई जिन, चाहे वो मोनस हो या मुजक्कर, मर्द के साथ मोनस और औरत के साथ मुजक्कर जिन हमेशा इश्क की बुनियाद पर लग जाता है और उसे तकलीफें देता है। इसकी अलामात क्या है कि ऐसे शख्स को, जो मर्द है, उसे बार बार नापाकी होती है, गुस्ल फर्ज हो जाता है और काफी कमजोरी, बेचैनी, हर टाइम जिस्म में सुस्ती और काहली उसको बहुत ज्यादा घेर के रखती है। खास तौर पे खवातीन में नाखून बिल्कुल सफेद हो जाते हैं उनके और उनको बेचैनी रहती है, हर टाइम जिस्म में बहुत ज्यादा दर्द, बाजुओं में दर्द रहता है। और ऐसी सूरत में इसका सबसे मुजर्रब जो हल मैं आपको बताने लगा हूं, ये एक तावीज है जो आपके सामने अभी इसकी तस्वीर जो है वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसको एक सफेद कागज के ऊपर, बगैर लकीर वाला सफेद कागज हो, उसके ऊपर बिल्कुल ऐसे ही तहरीर कर लें। तहरीर करने से पहले आप किबला रुख बैठ जाएं और किबला रुख बैठकर आपने इसको वुजू के साथ, कोई बगैर वुजू वाला शख्स इस तावीज को हाथ ना लगाए जब तक आप इसे मोम जामा ना कर लें। जब तावीज मुकम्मल बना लें तो इसको अच्छे से मोम जामा करें। मोम जामा करने के बाद ताकि इसमें कोई हवा ना बाकी रहे, इसमें कोई हवा दाखिल ना हो सके, 21 दिन तक वो शख्स पहन कर रखे ये तावीज। चाहे जितनी भी उसे तकलीफ आए वो बर्दाश्त करे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसका इसकी बरकत से मुकम्मल इलाज हो गया और वो आसेब उसके पास आना छोड़ देता है, जो इश्क की बुनियाद पर उस शख्स या मरीज, जो चाहे औरत हो या मर्द हो, उसको आकर तंग करता है। अब अक्सर लोग जो है वो तावीज पहनना पसंद नहीं फरमाते, वो बहुत अच्छा करते हैं और तावीज अगर नहीं पहनना चाहते तो इस तावीज को आप एक पानी की बोतल में डाल लें और उस मरीज को इस तावीज वाला पानी 21 दिन तक पिलाएं। यह भी एक मुजर्रब हल है जो आपको मैंने बताया है, ऐसी सूरत में जो आसेब इश्क की बुनियाद पर आया हो। अब हम आपके साथ इलाज नंबर 3 जिक्र करने लगे हैं। ये आम आसेब के लिए दर्जेल दुआ आप कागज पर लिखकर 7 दिन तक पिलाना, तावीज बनाकर बांधना मुफीद है। बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्माई, बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्ज़ि व रब्बिल अस्माई, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवल समीउल अलीम। अब ये दुआ आप लिखकर मरीज को 7 दिन तक पिलाएं या उसे ये तावीज बनाकर उसे बांध दें। आम आसेब के साथ इसका इलाज बहुत ही मुजर्रब है। अब हम आपके साथ इलाज नंबर 4 जिक्र करते हैं। जिस शख्स पर आसेब हो उसके आप दाएं कान में आजान दें और बाएं कान में आप अकामत कहें। यह अमल बहुत ही मुफीद और मुजर्रब है। जब आप ये अमल करेंगे, अजान की बरकत से और अकामत की बरकत से वो आसेब फौरन ही जान छोड़ जाता है।
علاج نمبر 5 آپ سے ذکر کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں جب کوئی جن کسی شخص پر وہ دشمنی کی وجہ سے مسلط ہو جاتا ہے، یعنی انسان کبھی کہیں سے گزر رہا ہو اور وہ ایسی بے خیالی میں گزر جائے کہ کسی جن کو تکلیف پہنچ جائے، یا اس شخص کو اپنی ہی کوئی دھن سوار ہو اور وہ کچھ غلطی ایسی گناہ کر بیٹھے ایسی جگہ پر جہاں پر ان کا بسیرا ہو، تو ایسی صورت میں یعنی وہ واضح بات یہ ہے کہ وہ دشمنی کی صورت میں جب کوئی جن اس کے اوپر مسلط ہو جائے اور اس کو تکلیفیں دے اور اس کے قتل کے درپے ہو جائے، تو اس کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ اس کا علاج قدر مشکل تو ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہم نے ایسی صورت میں یہ کرنا ہے کہ مریض کے بائیں ہاتھ کی ہم نے انگلی پکڑ لی۔ اب بائیں ہاتھ کی ہم نے انگلی پکڑ کر 33 آیات جو ہم نے اپنے چینل پر بھی دی ہیں، وہ 33 آیات جو قرآن پاک کی ایک مجرب اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، صوفیاء کرام نے، علماء نے، مشائخ نے اس کے بارے میں بتایا ہے، مستند رائے ہے ان کے بارے میں۔ حضرت مولانا مفتی زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے منزل ایک ترتیب دی ہے 33 آیات کی، وہ اس کی بائیں ہاتھ کی مریض کی انگلی پکڑ کر آپ وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ جب آپ پڑھنا شروع کر دیں گے تو آسیب حاضر ہو جائے گا۔ آسیب جب حاضر ہو جائے تو اس کے پاس آپ ایک کاغذ کو آگ لگا کر اس کی ناک میں وہ دھواں سلگائیں، اس سے اس آسیب کو تکلیف پہنچے گی۔ اب جب اسے تکلیف پہنچے گی تو اس سے بات کریں، اس سے کہیں کہ اسے جان چھوڑ دو، نہیں تو میں یہ آیات دوبارہ پڑھوں گا، میں یہ پڑھتا رہوں گا اور یہ خود بھی پڑھے گا، اور یہ آیات جو ہیں وہ پانی پر دم کر کے 3 دفعہ ہم نے وہ آیات پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے پاس رکھا ہو، اس پانی کے چھینٹے بھی اس کے اوپر لگائیں۔ اب یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اس آسیب کو اتنی تکلیف پہنچتی ہے، جب ہم منزل پڑھتے ہیں 33 آیات والی اس کی بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑ کر، جب وہ اس کی حاضری ہوتی ہے اور ہم اس کے اوپر پانی کے چھینٹے لگاتے ہیں، اس سے پہلے ہم ایک کاغذ کو جلا کر اس کی ناک میں وہ دھواں سلگاتے ہیں کہ وہ جان چھوڑ دیتا ہے فوراً۔ اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے انار کی 7 ٹہنیاں لینی ہیں۔ اب انار کی 7 ٹہنیاں لی، ہر ٹہنی کے اوپر ہم نے سورۃ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھیں اور دم کریں، ان 7 کی لکڑی بنا لیں۔ اب ہر ٹہنی کے اوپر ہم نے 7 بار سورۃ فیل پڑھنی ہے۔ ایک ٹہنی لی انار کی، اس کے اوپر سورۃ فیل 7 بار پڑھ لی، دوسری اٹھائی اس کے اوپر سورۃ فیل 7 بار پڑھ لی۔ یہ بہت توجہ سے سنیں، یہ ہم نے ہر ٹہنی کے اوپر 7 بار سورۃ فیل پڑھ لی۔ اب سورۃ فیل پڑھنے کے بعد ان کو ایک ٹہنی بنا لی، یعنی ہم نے ان کو گرا لگا لی کسی رسی کے ساتھ، اسے سٹک بنا لیا۔ اب اس سٹک سے ہلکی ہلکی اسے اشارہ دیں، جس میں وہ جنات جو آسیب وہ حاضر ہے اور اسے قتل پہ درپے یا تکلیفیں دے رہا ہے، اسے ہم نے حاضر کر لیا، اسے ہلکا سا اشارہ دیں یا اس مریض کے جسم کو لگائیں۔ اس کو جسم سے ہلکی سی لگائیں گے، آسیب کو اتنی زیادہ اس جن کو تکلیف پہنچے گی وہ فوراً اس کی جان چھوڑ دے گا۔ اب اس صورت میں بھی وہ کارگر نہیں ہوا، اس کا آگے ہم آپ کو علاج بتاتے ہیں۔ 7 دانے کالی مرچ ثابت کے لے کر ہر دانے پر 7 مرتبہ سورۃ فیل الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل ما بسم اللہ دم کریں، پھر ان 7 مرچوں کو کوٹ کر تھوڑا تھوڑا اس کی آنکھوں میں مریض کی طرف پھینکیں۔ جب آپ یہ کریں گے عمل تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اس کی طرف سے، آسیب کی طرف سے مزاحمت، جنات کی طرف سے مزاحمت جو اس جسم میں حاضر ہو کے کر رہے تھے وہ ختم ہو گئی، اس کی جان چھوٹ گئی۔ اب جسم میں جو اثرات باقی بچتے ہیں ان کا علاج ہم نے کیسے کرنا ہے؟ ہم نے اس کا علاج یہ کرنا ہے کہ مریض صبح اور شام وہ منزل والا پانی وہ پیے، ایک تیل سرسوں کی شیشی لے لے، اس کے اوپر 3 دفعہ وہ تیل دم کر لے، یعنی وہ تیل کے اوپر 3 دفعہ منزل دم کر کے پھونک لے۔ اب وہ تیل رات کو وہ ہاتھوں کے ناخنوں کو، دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کو، پاؤں کے ناخنوں کو اور کانوں کی بیک سائڈ پہ لو پر اور ناف میں لازمی لگائے، اور صبح کو اٹھ کے تازے پانی سے غسل کر لے۔ 3 دن تک یہ عمل کرے، اس کے جسم میں جو جنات یا آسیب نے جو اثرات چھوڑے ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے اور انسان وہ بالکل صحت مند ہو جائے گا۔ اب ہم آپ سے علاج نمبر 8، ایسی صورت میں جب آسیب حاضر ہو چکا اور وہ دور نہیں ہو رہا اور بالکل مریض کو تنگ کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں آپ نے سورۃ مزمل کی آیت نمبر جو 15 ہے وہ تلاوت شروع کر دیں۔ مریض کی بائیں ہاتھ کی انگلی کو پکڑ لیں اور سورۃ مزمل کی آیت نمبر 15
جو آپ کے سامنے اس ٹائم سکرین پر چل رہی ہے، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کریں۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ یہ آیت آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ 41 بار پڑھنے کے بعد آپ مریض کے اوپر اس آیت کو دم کریں، یعنی اس کے دائیں کان میں پھونک ماریں اور اس کے بعد بائیں کان میں پھونک ماریں۔ ساتھ میں پانی بھی رکھا ہو، اس پانی کے اوپر بھی دم کر لیں، پھونک مار لیں۔ اب آپ کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ کہ اسی وقت آسیب اسی وقت اس مریض کی جسم سے جو داخل ہوا تھا وہ خارج ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ کا سورۃ المزمل کی آیت نمبر 15 جو ہے، اس کو آپ نے 41 بار پڑھنا ہے مریض کی بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑ کر، اور اس کے دائیں اور بائیں کان میں پھونک مارے۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اسی ٹائم آسیب نے جان چھوڑ دی۔ اب ہم آپ سے علاج نمبر 9 کا ذکر کریں گے۔ یہ اس صورت میں علاج کیا جاتا ہے کہ جس جگہ پہ، جس گھر میں، جو اپارٹمنٹ ہے، ہاؤس ہے آپ کا، اس میں رہ رہے ہیں آپ، اور اس گھر میں شریر جنات شرارت کرتے ہیں، یعنی وہ اس گھر میں کبھی وہ پتھر پھینکتے ہیں، یا اس گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں، کبھی سوتے میں ڈرا دیا، جسم کو ہلا دیا، یا دروازوں کو ہلا دیا۔ بلکہ بسا اوقات تو یہ ایسا کرتے ہیں کہ جو اس گھر میں رہنے والے افراد ہیں ان کے کپڑوں کے اوپر کبھی کوئی رنگ پھینک دیا اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے کپڑوں پر خون آ گیا۔ یہ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو اس چیز کا حل بتایا ہماری رہنمائی کے لیے، یعنی قرآن پاک میں اس کا حل موجود ہے۔ اس کا حل سورۃ طارق کی 15، 16، 17 آیت میں موجود ہے۔ یہ آیات مبارکہ آپ نے 25 مرتبہ ایک کیل کے اوپر پڑھنی ہے اور دم کرنی ہے۔ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، یعنی ایک کیل کے اوپر آپ نے 25 بار پڑھ کے پھونک مار لی اور رکھ لیا اسے سائڈ پہ۔ اب دوسرے کیل کے اوپر آپ نے پھر 25 بار پڑھ لیا، اس کو پھونک مار لی۔ اب تیسرے کیل کے اوپر آپ نے پھر 25 بار پڑھ لیا، اور چوتھے کیل پر بھی ایسے ہی 25 بار آپ نے پڑھ کے یہ 100 بار کی تعداد آپ نے پوری کر لی۔ اب یہ چاروں کیل اس گھر میں جہاں پر شریر جنات کا خدشہ ہے کہ وہ گھر میں موجود ہیں، گھر میں رہنے والے افراد کو تنگ کرتے ہیں، اس گھر کے چاروں کونوں میں لگا دیں۔ اگر کسی کمرے میں خدشہ ہے کہ اس کمرے میں موجود ہیں، اس کمرے کے چاروں کونے میں لگا دیں۔ آپ یہ پڑھ کر اپنے گھر میں، اپنے مکان میں، یا آپ کی دکان ہے، پانی کا پر پڑھ کر وہ یہ آیت مبارکہ سورۃ طارق کی جو آخری آپ کو 3 بتائی ہیں، یہ تینوں پڑھ کر یہی تعداد کے مطابق، یعنی 100 بار پڑھ کر گھر کے کونوں میں یا گھر کے جو دکان کے کونوں میں آپ نے اس کے چھینٹے بھی لگائیں تو اس سے بھی شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل ہو جاتا ہے۔ قرآنی عمل کی برکت سے مسئلہ ہمیشہ حل ہو جاتا ہے، اور کبھی بھی آپ پیشہ ور لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ یہ سارے عمل بتانے کا مقصد، آپ کی رہنمائی کرنے کا مقصد اس لیے ہے کہ آپ ایسے عاملوں کے پاس نہ جائیں جو آپ کی وجہ سے اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، جو آپ کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، یعنی آپ لوگوں کو ان کو مزید موٹیویٹ کرتے ہیں، وہ اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ خود سے اپنا علاج کریں، قرآن و حدیث سے اپنا علاج کریں اور رہنمائی لیں۔ بہت شکریہ۔